بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آغا خدمت پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہوں گے۔ جاوید صاحب، آپ ہمارے کویشچن کا جواب نہیں دیے، اس کا بہت افسوس ہے مجھے۔ کیا ہمارا کویشچن صحیح نہیں تھا؟ پلیز بتائیں۔ بعد میں کہتی ہیں السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب علیکم السلام۔ ہم کو کسی سوال سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال آتے ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچتے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو آپ کا سوال آگے میں پڑھنے والا ہوں غالباً اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، یا آپ کا سوال تھا یا اسی طرح کا کسی اور کا سوال تھا جس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ سوالات آتے ہیں کیونکہ کثیر تعداد میں سوالات آتے ہیں، تو جو پہلے سوالات آتے ہیں ان کے جوابات پہلے دیتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں ان کو ہم سلسلہ وار اسی طرح سے رکھتے ہیں۔ آپ کا سوال میں پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب علیکم السلام۔ ہمارا کوشچن ہے، میرے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، پہلے پڑھائی میں ٹھیک تھا، اب وہ نہیں پڑھتا ہے، پلیز کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے اپنے بچے کی عمر نہیں بتائی ہے، عمر کیا ہے بچے کی اس حساب سے بھی جواب ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اور اگر آپ سے مس ہو گیا یا نہیں دیا گیا ہے تو آپ اگر یہ ایپیسوڈ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا دیکھ پا رہی ہیں یوٹیوب پہ چلے جائیے، آپ سارے ایپیسوڈ موجود ہیں، اس میں سوال کا جواب یقیناً آپ کو مل جائے گا۔ آگا سوال کا جواب دے دیں۔ اب سوال کیا ہے تو جواب مختصر دے دوں۔ جی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، جی، لہٰذا اس کے اعتبار سے میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، بچے کو زیادہ سے زیادہ کہیں لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے، جی، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے گا تو اس کی وجہ سے جو بھی اس طرح کی پریشانی ہے جو سوال میں کیا ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ پلیز اس کا جواب دے دیجئے۔ دیکھیے، اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں جو روایتوں میں آیا ہے، عالم برزخ میں جانے کے بعد بلکہ انتقال ہونے کے بعد ہی کہہ لیجئے، جیسا کہ مولا کائنات سے روایت میں آیا ہے، خود جب غسل دیا جاتا ہے مرنے والے کو تو اس کی روح جہاں پہ غسل دیتے ہیں اوپر رہتی ہے، موجود رہتی ہے، سب کچھ دیکھتی رہتی ہے، اور جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تب بھی روح جتنے بھی تشییع جنازہ کرنے والے ہیں ان سب کو دیکھتی ہے، بلکہ اپنی زبان میں نصیحت بھی کرتی ہے، گفتگو بھی کرتی ہے، اور کہتی عبرت حاصل کرو، چونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے، جب اس دنیا میں جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم ملکوت ہے۔ جب وہاں پہ انسان پہنچتا ہے تو اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور یہ جو سوال ہے کہ روحیں آتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، چونکہ تفصیل سے ہے اس لیے میں اسی اشارہ کروں گا، تو امام نے جواب میں فرمایا کہ روحیں آتی ہیں ملاقات کے لیے، اپنے اعزاء سے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہیے، چونکہ روحیں آئیں گی دیکھ کر کے چلی جائیں گی، ہمیں اور آپ کو یا جتنے جو اعزاء ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جس کا جتنا ایمان بلند ہوگا، جو جتنا بافضل ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحوں کو اجازت ملتی ہے۔ عالم دنیا میں ہمیں اختیار ہے، جہاں بھی جانا چاہیں جائیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس عالم سے اس عالم میں، عالم برزخ میں جانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، اس وقت تک روحیں اس عالم دنیا میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں جس کا جتنا ایمان بلند ہوگا اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ کچھ روحوں کو جو ایمان کے اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز تھیں ان کو ہر روز اجازت ملتی ہے، کچھ کو 2 دنوں کے بعد، کچھ کو 3 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد، 1 ہفتہ، مہینہ، سال، یعنی ایمان کے اعتبار سے، اور روحیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، محسوس بھی کرتی ہیں۔ جس میں اولاد یا اعزاء و اقربا مبتلا ہیں، اگر مصیبتوں میں ہیں وہ بھی محسوس کرتی ہیں، فقر و فاقہ و تنگی میں ہیں وہ بھی محسوس کرتی ہیں، لیکن اس سے وہ فکر مند نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟
اس لیے روحیں دیکھتی ہیں کہ یہ دنیا کی پریشانیاں مشکلات چند دنوں کے لیے ہے، چونکہ دنیا زود گزر ہے، ختم ہو جائے گی۔ روحیں اس وقت فکر مند ہوتی ہیں جب روحیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں اعزا یا اولاد برے کاموں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تب روحیں فکر مند ہوتی ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا، اور بھی روایتوں میں بہت زیادہ آیا ہے، اس سے یہ ہے کہ روحوں کو اجازت دی جاتی ہے، روحیں آتی ہیں۔ اسی لیے ہے کہ قبرستان میں جائیں، جب قبرستان میں جاتے ہیں تو روحیں خوش ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ روایت میں آیا ہے، روحیں یفرحون، یعنی ان کی روحیں، یہ مردے اس طرح سے خوش ہوتے ہیں، کس سے؟ بزیارتکم، یعنی تمہاری زیارت کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہماری قبر پر کون آیا ہے۔ لہٰذا اس روایت کے بعد ہم آپ اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں، انہیں فراموش نہ کریں، چونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ کس کی طرف سے یہ ہدیہ اور یہ تحفہ آیا ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہم سیدوں میں بھی ٹیوزڈے اور سیٹرڈے بھاری ہوتا ہے نان مسلم کی طرح؟ یعنی پوچھا چاہے مومنین کے درمیان، سید کا سوال نہیں ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جنتری میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں یہ بات صحیح نہیں لگتی، جس کی وجہ سے میں اپنے سیدوں کو سیٹرڈے کو تیل بھجواتے دیکھا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو یہ سب سوالات جو کیے گئے ہیں، دیکھیے جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ منگل بھاری ہوتا ہے، بدھ بھاری ہوتا ہے، دیکھیے کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ کچھ دن نحس ہیں، اور کچھ علماء سرے سے قائل نہیں ہیں کہ دنوں کے تم دشمن نہ بنو۔ بعض علماء کہتے ہیں، خود آیت اللہ مظاہری نے بھی، آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی اس کے جواب میں فرمایا ہے، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ منگل یا بدھ آپ کے لیے بھاری ہے، تو آپ یہاں پر سوال چونکہ یہ کیا گیا ہے کہ مندروں میں تیل بھجواتے ہیں یا کسی بابا کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، کسی بابا کو یا کہیں اور تیل وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ صدقہ دیجئے، خیرات کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ چیزیں ہیں کہ جو نحوست کو دور کریں گی، نہ کہ یہ باتیں ہیں۔ لہٰذا ہم ان باتوں پر یقین و ایمان نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک ہے، گمان ہے، تو وہ صدقہ دے، خیرات کرے، صلہ رحمی کرے، اپنے والدین، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس ہدیہ و تحفہ بھیجے۔ والدین جب خوش ہوں گے تو نحوست اور بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ I am وبرکاتہ۔ Altaf from Srinagar, Jammu and Kashmir. I recently saw a post on Facebook in which it was showing that it is narrated by Imam Sadiq alayhi salatu wassalam that by wearing certain rings of stones like aqiq, one gets rid of poverty, and by other stones one can get other benefits. I have seen Rahbar Muazzam wearing a ring. I just want to know the reality of wearing these rings on fingers and what is the reasoning behind them. And are these traditions which are ascribed to Imams true? I have a request also. Please start a daily program of Tafsir al-Quran. If it is there available, please provide some information, as I tried to find but I couldn't. اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کا میں ترجمہ کر دوں تاکہ سب کے لیے آسان ہو جائے۔ انہوں نے فیس بک پر ایک نریشن دیکھا، ایک روایت دیکھی جو صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، یا اور اس کے دوسرے جو نگ ہیں ان کی انگوٹھیاں پہننے سے دوسرے اس سے کافی فائدے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی پہ رہبر معظم کو بھی دیکھا جو انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے، اس طرح اس کی کوئی روایت ہے، ٹریڈیشنز ہیں کہ جو جن سے یہ ثابت ہو کہ انگوٹھی پہننے سے فائدے ہوتے ہیں، یا یہ عقیق وغیرہ؟ دیکھیے روایتوں میں آیا ہے جی، جس کی وجہ سے علماء بھی پہنتے ہیں، غیر علماء بھی پہنتے ہیں، مراجع اعظام بھی پہنتے ہیں۔ سب سے زیادہ تاکید عقیق کی ہوئی ہے، اور عقیق میں عقیق یمنی کی ہوئی ہے۔ اور یہ عقیق یمنی کے لیے یا عقیق کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت اور میری رسالت
علی کی ولایت، اے علی تمہاری ولایت مولا کائنات سے خطاب کر کے فرمایا ہے، اور تمہاری ذریت میں، تمہاری نسل میں جو ائمہ ہوں گے ان کی امامت کی گواہی جو دی ہے وہ کس نے دی ہے پتھروں میں؟ سب سے پہلے کوہ عقیق نے، عقیق کے پہاڑ نے، جس کی بنا پر یہ مومن کی علامت ہے، انگوٹھی پہنے نماز کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ اس سے اور بھی کچھ مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عقیق کے 7-8 فائدے بیان ہوئے ہیں، فیروزہ کے بھی بیان ہوئے ہیں، یاقوت کے بیان ہوئے ہیں، زمرد کے بیان ہوئے ہیں، عقیق چینی کے بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے پتھروں کے فائدے روایتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اور جو تاکید کی جاتی ہے حرز چہاردہ معصومین، اس کے اندر یہ تو نگینہ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ حرز ہے، دعائیں ہیں، اس کی بھی تاکید کی جاتی ہے کہ مومنین پہنے اور ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ شکریہ۔ جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے تو وہ تفسیر قرآن 8:30 بجے صبح اور شام 3 بجے نشر کیا جاتا ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ مجھے عربی نہیں آتی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موبائل میں قرآن شریف آڈیو میں سن کر کوئی بھی سورہ اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، قرآن یوں تلاوت کریں یا یہ کہ سنیں، دونوں کے لیے ہے، دونوں کا ثواب ہے، اور ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموشی کے ساتھ غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، نبی اکرم بھی اپنے اصحاب میں سے کہتے تھے، ابن مسعود سے کہا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت شروع کی، نبی اکرم زار و قطار رونے لگے، گریہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن خود سے پڑھیں یا کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے سنیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور ثواب ہدیہ بھی کر سکتے ہیں مرحومین کو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، صحیفہ کاملہ میں جو اولاد کے لیے دعا ہے اس میں اولاد نرینہ کی دعا کی گئی ہے، اولاد نرینہ کا کیا مطلب ہے؟ اولاد نرینہ بیٹوں کو کہتے ہیں، اولاد نرینہ اولاد مطلق ہے، اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن جب اولاد نرینہ کہتے ہیں تو اس سے مراد بیٹے ہوتے ہیں۔ اور جو امام نے جو صحیفہ سجادیہ میں دعا کی ہے، پہلے پڑوسیوں کے حق میں دعا کی ہے، پھر پڑوسیوں کے بعد اولاد کے حق میں دعا کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں باپ والدین کے حق میں دعا کی ہے۔ یہ جو دعا کی ہے، چونکہ بہن کا سوال یہ ہے کہ کیوں اولاد نرینہ ہی کی دعا کی جا رہی ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ خود امام نے جو صحیفہ سجادیہ میں جس دعا کا بہن نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر پہلے تمام اولاد کے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد آ کر کے جو دعا کی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امام اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو جملے آئے ہیں، امام فرماتے ہیں اللہم اشدد بہم عضدی، اے میرے معبود ان کے ذریعے سے میرے بازو کو قوی بنا، وَأَقِمْ بِهِ عَوْدِي، اور ان کے ذریعے سے میری پریشان حالی کو دور فرما، وَكَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِي، اور ان کے ذریعے سے میری تعداد میں اضافہ فرما، وَزَيِّن بِهِمْ مَحْزَرِي، امام فرما رہے ہیں یعنی میری اولاد بیٹوں کے ذریعے سے میری مجلس کی رونق کو دوبالا فرما، اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ وَأَحْيِ بِهِمْ ذِكْرِي، اور ان کے ذریعے سے میرے نام کو زندہ رکھ۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کے ذریعے سے نام زندہ رہتا، اور اس کے بعد جو جملہ امام نے فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے وَكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي، اور میری عدم موجودگی میں ہمارے بیٹوں کو ہمارا قائم مقام قرار دے۔ اگر بیٹوں کے لیے دعا کی گئی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو ایک بیٹی دی، اور یہ کہہ کے ایک بیٹی دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، جس سے مراد اولاد کثیر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور جو نبی کو اللہ نے پیشین گوئی کی بشارت دی وہ بشارت واقع کے مطابق ہے۔ جتنی نسل فاطمہ اس وقت دنیا میں ہے کسی کی نسل نہیں ہے، نسل فاطمہ کہیے یا نسل رسول کہیے، آل رسول کہے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ اولاد ہونی چاہیے بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹیوں کی صورت میں ہو۔ یہ سانگلی سے سوال تھا۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخا ولی آندھرا سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے، اس کے لیے کوئی ذکر یا وظیفہ فرما دیں۔ دیکھیے، اس کے لیے یہ ہے کہ مستقل پابندی کے ساتھ، چونکہ ایک مجرب عمل ہے، زیارت عاشورہ پڑھیں، جی، آیت الکرسی، چاروں قل پڑھیں، اور سورہ یاسین کی بھی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی آفت و بیماری اور مشکل سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بجدن پاک کی نظر، چہاردہ معصومین کی نظر، حضرت عباس علیہ السلام کی نظر، شب برات میں مرحومین کی نظر کیسے کریں؟ ایک ہی طریقہ بتا دیں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ صلوات پڑھتے ہیں، شروع میں 3 بار یا 5 بار، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد سورہ حمد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 بار سورہ قل اللہ احد پڑھ کے، اگر ائمہ کے لیے ہے تو کہتے ہیں اس ہدیے کو آپ قبول فرمائیے، پھر صلوات بھیجتے ہیں۔ اور اگر مرحومین کے لیے تو ہم کہتے ہیں چہاردہ معصومین کے طفیل میں، صدقے میں، یہ ہمارے مرحومین کی خدمت میں اس فاتحہ کا، اس سورے کا، اس نظر کا ثواب پہنچے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ازادار رضوی ہے، ہم اکبر پور امبیڈکر نگر یو پی سے ہیں۔ آغا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آخری امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پردہ غیب میں یہ سب کہتے ہیں، اور میرے کچھ دیوبندی یہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی جھوٹی روایت ہے، تو ان کو دلیل دینے کے لیے کیا آپ ہم کو ان کی کتاب سے ریفرنس دے سکتے ہیں؟ پلیز ایک ریفرنس سے زیادہ دے دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، روایتیں بہت زیادہ ہیں، وقت تنگ ہوتا ہے، یہاں پر ساری روایتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ وہ کتاب جو اس صدی کی منفرد کتاب کہی گئی ہے، ابھی اس کے مؤلف زندہ ہیں، ان کی عمر تقریباً 102 یا 103 سال ہو چکی ہے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائگانی ہیں، جنہوں نے کتاب عربی میں لکھی تھی المنتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، جس کا اردو میں ترجمہ جمال منتظر کے نام سے ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اہل سنت سے تمام موضوعات پر، امام کی ولادت سے لے کے ولادت کے پہلے سے لے کر ظہور اور ظہور کے بعد حکومت، تمام یوں کہیے کہ کلیات کو بیان کر دیا ہے اس کے اندر حضرت حجت کے متعلق۔ اس کے اندر آپ نے اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، بڑی بڑی کتابوں سے، صحاح سے، سنن سے، تقریباً ان میں سے جو بھی پیش کی ہے 69 کتابوں سے روایات پیش کی ہے، اور اسی طرح سے شیعوں کی 97 کتاب سے روایتیں پیش کی ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا جمال منتظر، جس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، اس کو لے کر کے پڑھیں۔ ایک مدلل کتاب ہے، سارے جوابات اس میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میں کتا پال سکتا ہوں؟ اسلام میں کیا ہے اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے، کتا اگر پالنا چاہتے ہیں تو کس کے لیے پالیں گے؟ جو اجازت دی گئی ہے گھر، کارخانہ یا بھیڑ بکریوں کے گلے کی حفاظت کے لیے اگر پالنا چاہتے ہیں تو پال سکتے ہیں، لیکن طہارت، نظافت، بہداشتی جتنی بھی امور ہیں طبی لحاظ سے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور نبی اکرم سے ایک روایت آئی ہے کہ جہاں پر کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی، اور مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ کتا پالنے سے پرہیز کرو کیونکہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ محمد جابر حسین کا سوال ہے، میں کاس سے شیخ ہوں اور میں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی ہے، جس کی وجہ سے 60,000 فائن دینا پڑ رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو آلریڈی 40,000 دے دیے ہیں،
فائن لینا کیا صحیح ہے مسلم ہونے کے بعد میں ایک دوسری مسلمان عورت سے شادی کرنا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائن کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے، کوئی فائن کوئی جرمانہ نہیں ہے. کفو شرط ہے، باقی کوئی یہ شرط کفو شرط ہے. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. As per Islamic law, what is the process of taking talaq? I have terrible marriage of 2.5 years. Neither of us obey each other. So I want to understand the process. How can I start? یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے حساب سے طلاق کا پروسیس کیا ہے. بھائی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ مرد ہیں یا خاتون ہیں، تو یہ کہنے 2.5 سال کی شادی ہو گئے ہیں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کی ہم عزت نہیں کرتے ہیں، تو کس طرح سے طلاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر یہ ہیں وہاں کے عالم سے رابطہ کریں. وہ دیکھیں گے، سمجھیں گے کیا مسائل ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، اس سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوال کسی عورت کی طرف سے ہے یا کسی مرد کی طرف سے ہے. تو جو شرائط طلاق ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو عالم ہے وہ بتائے گا کہ کس طرح سے طلاق دیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منصور سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے نسرین بانو. اب میں آپ سے یہ سوال کا جواب چاہتی ہوں کہ مجھ سے اتنی پریشانی میں اتنی ہوں، مجھ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی میری خیریت سنتا نہیں اور کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، تو میں ابھی کیا کروں کہ میرے سب دعا قبول ہو جائے؟ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اول وقت نماز بجا لائیں اور تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو دور کرے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Afreen from وارنگل. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر گھر کی پریشانی ختم کرنے کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے. گھر کی پریشانی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ابھی سے پہلے میں نے عرض کیا کہ زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں اور سورہ یاسین بھی پڑھیں. انشاءاللہ گھر کی پریشانی دور ہوگی. انشاءاللہ. میرا نام سیدہ عذرا ہے. میرے 2 بچے ہیں. ایک سیدہ افروز جعفری لڑکی ہے، سید رضا علی جعفری لڑکا. دونوں بھائی بہن میں بالکل نہیں بنتی. آپ کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ ان میں بننے لگے. لڑکی 13 سال کی، لڑکا 10 سال کا ہے. سورہ طارق کی 15ویں اور 16ویں آیت کو 100 مرتبہ دونوں کے تکیے پہ سوتے وقت الگ الگ، لیکن تکیہ بدلنے نہ پائے. دونوں کے تکیے پر 100 مرتبہ یہ آیت ہے، انہم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی. انشاءاللہ. میرا نام انیس ہے. میں حیدرآباد سے ہوں. میرے گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے میں نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں. اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے، کبھی یہ ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہوا، ہم کرسی پہ بیٹھ گئے یا نیچے بیٹھ کر کے پڑھنے لگے. یہ اس وقت ہے کہ جب بالکل ممکن نہ ہو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. کبھی یہ ہوتا معمولی درد ہے اور ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے سجدہ کرنے لگے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، امام خمینی کا آپریشن ہوا تھا، ہاسپٹل میں تھے، اس کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے کیا ایک ہمیں درس بھی ملتا ہے، ایک فقیہ تھے. اس سے یہ درس مل رہا ہے کہ جب تک طاقت ہو اس وقت تک ہم بیٹھ کر کے نماز نہ پڑھیں. اگر یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے جو ہے سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں، رکوع بھی کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اب سجدے کے لیے یہ ہے کہ اس طرح سے میز رکھ لیں، اس پہ سجدہ کریں. لیکن دوسرا جو جز نماز کا ہے، کھڑے ہو کے قرات وغیرہ جو ہے یا رکوع کر سکتے ہیں، اسے بجا لائیں. جتنا ممکن نہیں ہے، بالکل طاقت سے باہر ہو، وہ کام جو ہے بیٹھ کر کے کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں اپنی بیوی بولے بغیر اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے یا والدین یا دوسرے رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت
نہیں ہے، لیکن بیوی کا حق پورا کرے، پورا کرتے رہیں، اس کا نان و نفقہ پورا جی جی، اس میں تنگی نہ آنے پائے۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سید عمران، آپ سے سوال ہے، بچوں کے نیک تربیت کس طرح کی جائے اور ان کے لیے بہترین تعلیم کون سی دینی تعلیم دی جائے؟ دیکھیے، بچوں کی تربیت کے لیے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق تعلیم دینا بہترین تعلیم ہے، اور اخلاق کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اخلاق اسلامی سکھائیں، یہ بہترین تعلیم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو اولاد اپنی ماں باپ سے، اپنی ماں سے بدتمیزی کرے، اس کی ماں سے دودھ نہ بخشے، اسے اپنی زندگی میں آگ کر دے، تو قرآن اس سلسلے میں اور حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث میں، قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں اس سلسلے میں کہ اف بھی نہ کہیں، فلا تقل لہما اف۔ اگر ماں باپ مار رہے ہیں، روایت میں یہ بھی ہے، حتیٰ ظالم بھی، ظلم بھی کر رہے ہیں ماں باپ، تو بھی اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اف کہے ماں باپ کے سامنے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، حکم دیا گیا ہے، اور ان کے سامنے اپنے پہلو کو جھکا کر کے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، اے میرے معبود ہمارے والدین پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت کی ہے، محبت و شفقت کے ساتھ ہمیں پالا ہے۔ بہت ساری آیتیں، ایک آیت ہم نے پیش کر دی، جناب عیسیٰ نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے ظالم و ستمگر اور جابر اور شقی و بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ماں باپ کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو اس کے یہ خدا کی نگاہ میں مستحسن ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہو رہا ہے تو وہ ظالم کہا جائے گا، شقی و بدبخت کہا جائے گا، اور وہ بد نصیب ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے اور ماں باپ کو ستائے، پریشان کرے، اور ماں باپ اسے آگ کر دیں۔ آگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ ہو جائے گا، اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آگ کے والدین یعنی کیا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ قولاً و فعلاً، کسی نے کوئی بات کہی، یعنی اولاد نے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ خود بخود آگ ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مکڑی کا جالا گھر میں نہیں لگنے دینا چاہیے، لیکن مکڑی کو مارنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم جالا ہٹاتے ہیں تو مکڑی بھی مر جاتی ہے، اگر مکڑی کو نہیں مارتے تو پھر جالا بند بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف پہنچائے، جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، اس کو دور کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ مثلا مچھر ہے، پریشان کر رہا ہے، جب اس کے لیے دوا رکھیں گے یا کچھ اس طرح سے کریں گے تو وہ مرے گا ہی۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے، یا ہر وہ چیز اقتل الموذی قبل ان یؤذی کا، موذی یعنی جو ہاں قبل اس کے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، آپ اسے قتل کر دیجئے، مار دیجئے، ختم کر دیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ قرآن کی 50 آیت روزانہ پڑھنا چاہیے، تو اگر ہم روزانہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو کیا یہ 50 آیتیں مانی جائیں گی، یا صرف قرآن کو ہی ہم کو 50 آیتیں؟ نہیں، 50 آیتیں مانی جائیں گی، یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، چونکہ سورہ ملک ہے، سورہ یاسین قرآن ہے، قرآن سے 50 آیتیں ہر روز پڑھنا ہے۔ اور اچھا ہے کہ آپ روزانہ قرآن شروع سے آخر تک پڑھتے رہیے، تاکہ پورے قرآن اسی بہانے نظر ہو جائے اور پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے، تو اچھا ہے، چونکہ یہ تو پڑھتے ہی ہیں عام طور پہ مومنین جو ہے، سورہ واقعہ، سورہ ملک یا سورہ رحمان، یہ سب پڑھتے رہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ شروع سے پڑھیں 50 آیتیں، تاکہ پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ یہ رائے بریلی سے امان نقوی کا سوال تھا، ایک مسلسل طویل سوال ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کرناٹکا سے ہوں، میں گورنمنٹ جاب میں ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میرے شوہر کچھ بھی کماتے نہیں، گھر کی ہماری کچھ بھی رسپانسبلٹی نہیں لیتے۔ 18 سال میں شادی ہو کے اگر سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ ان کی رزق میں نے چھینا ہے، تم کما رہی ہو
خواہ رشتے دار بھی ایسے ہیں کہ تم کما رہی ہو تو اگر نہیں کما رہا تو کیا ہے مسئلہ؟ جو یہاں صحیح نہیں لکھا ہوا. میرا ساتھ طولانی ہے وقت طولانی ہے جاوید بھائی، ایک ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوچھتے رہی، میں جواب دیتا رہا. جی تو یہ ان کا جیسے یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں نے سمجھا سوال سے کہ یہ خود جاب کرتی ہیں، ان کے شوہر نہیں کماتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں. اگر یہ کام کرنے کے لیے کہتی ہیں تو ان کے شوہر یہ کہتے ہیں تم نے ہمارا رزق چھین لیا ہے، یعنی اب تم کما رہے ہو بس یہی کافی. نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق اس کی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن رزق تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تم اپنے پیر زمین پر مارو اور اپنا رزق تلاش کرو. اور اسلام میں چونکہ بعد میں بھی یہی اسی کے متعلق بہن نے سوال کیا ہے، اور اسلام میں اگر کوئی کسی کے بھروسے پر ہے، یعنی خود نہیں کما رہا ہے، کسی قابل ہے کہ کما سکتا ہے، معذور نہیں ہے، اس کو روایت میں ملعون کہا گیا ہے، جو اپنا بوجھ کسی اور پہ ڈالے، کسی دوسرے پر بوجھ ڈالے. اور اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں یا مسجد میں جا کے آپ عبادت کریں. اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ جائیں رزق حلال کمائیں، خالی عبادت نہ کریں. جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے، مولا کائنات جب ظاہری طور پر خلیفہ ہوئے، مسجد کوفہ میں گئے، دیکھا اطراف میں بہت کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. مولا کائنات نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب میں یہ کہا کہ یہ مردان حق ہیں. تو مولا نے پوچھا مردان حق یعنی کیا؟ کہا یہ یہاں پر رہتے ہیں، رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب انہیں کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو مولا نے فرمایا کتے بھی تو اسی طرح سے ہیں کہ جب انہیں کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں. مولا نے تازیانہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کی پٹائی کی، کہا جا کر کے رزق حلال کماؤ پھر عبادت کرو. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خالی عبادت بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اگر کما سکتے ہیں چونکہ یہ بھی رزق حلال کمانا، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال دینا، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ آئے امام کی خدمت میں، کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. امام نے جب دیکھا کہ کام کی وجہ سے گھٹے پڑ گئے ہیں، ہاتھ کو چوما ہے. اتنی زیادہ رزق حلال کی اہمیت ہے. اور یہاں پر جو ہے جبکہ شوہر کی گردن پر بیوی بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے، اور شوہر گھر میں بیٹھے رہیں، بیوی جاب کرے، یہ بالکل درست. اگر یہ معذور ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہاتھ پیر سلامت ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. آگے سوال ہے، ان کا 7 سال چھوڑ دیا، پھر سے سب لوگ سمجھ کر ملا دیے اور یہ پھر سے ان کے ساتھ میں رہنے لگیں، لیکن یہ مانتے نہیں بلکہ کام کاج نہیں کرتے. بچوں کے سامنے مجھے ہم بستر کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، اگر میں روکتی ہوں تو مجھے گندی الزامات لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. قیامت کے روز سزا پاؤ گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کوئی ایسی سزا اس طرح سے مل سکتی ہے اگر یہ باتیں کرتا ہے، کمائے نہیں اور یہ باتیں خالی کرے؟ بالکل نہیں، بلکہ اسی کو ایسے مرد کو سخت سزا ملے گی. اور اگر ایسی زوجہ ہے کہ شوہر اسے تکلیف پہنچا رہا ہے اور اسے پریشان کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، تو روایت میں آیا ہے کہ ایسی عورت کو اجر شاکرین، جو عورت صبر کر رہی ہے، شاکرین کا اجر عطا کیا جائے گا. لیکن آقا میں وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ وہ مرد جو کہ حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو کیا وہ عورت ظلم سہتی رہے اور صبر کرتی رہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر صبر کر رہی ہے تو اس کا اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے. لیکن یہ جو مرد ظلم کر رہا ہے اس کو حق نہیں ہے، اس کو سخت ترین سزا ملے گی. اور اگر وہ چاہتی ہے کہ اور کر سکتی ہے اور اتنی ہمت ہے اس میں، اس کے بچوں میں، کہ ایسے شوہر سے نجات پالے، تو پھر جی طلاق ہے، یہاں پہ طلاق کا مطالبہ کرے اس سے. بالکل. مجھے یہ نامحرموں کے بیچ میں لا کر کھڑا کرتا ہے، بہت یہ ساری باتیں نہیں، یہ سب چیزیں بالکل شریعت کے خلاف ہیں. ایسے مرد کو دیوس کہا گیا، بغیرت ہیں، بدترین گالی ہے. جی بدترین گالی ہے، دیوس، بغیرت ہیں، بے حیا ہیں، جو اپنی ناموس کو نامحرموں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی یہ گالی ان کے لیے ہے جو ان کو کوئی عقل ہو. جی السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ 4 رکعت نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں تنہا، یا یہ کہ تسبیحات 4 پڑھیں.
دوسرا سورہ جو سوال کیا ہے دوسرا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. پلیز ہمیں کچھ بکس تعلیم کریں جو ہمیں لڑکیوں کو ضرور پڑھنی چاہیے اور دہلی میں کہاں پر مل سکتی ہیں؟ والسلام. دہلی سوال ہے. دیکھیے دہلی کے متعلق تو نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ ہوں گی، موجود ہوں گی، چونکہ انصاریان نے کچھ کتابیں جو چھاپی ہیں، ایک خود خطیب اور عالم جلیل القدر عالم ہیں انصاریان، ان کی کتاب خانوادہ ہے جس کا ترجمہ اردو میں خاندان کے نام سے ہوا ہے، اور خواتین کے لیے یہ کتاب بہت عمدہ کتاب ہے. اس کتاب کو کہیں سے بھی حاصل کر کے مطالعہ کریں. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ کیا اسلام میں نقلی زیورات پہن سکتے ہیں؟ مجھے اس مسئلے کے بارے میں بتا دیجئے سر پلیز. کوئی حرج نہیں ہے، نقلی زیورات اگر اصلی موجود نہیں ہیں وہ پہن سکتی ہے. اور آپ کی جلد کو اگر نقصان نہیں پہنچا. ہاں، آپ کی جلد کو، چونکہ کبھی ہوتا ہے کہ بعض کی جلد حساس ہوتی ہے، کھجلی وغیرہ ہونے لگتی ہے یا اس طرح کی، اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو نقلی زیورات پہن سکتی ہیں. میرا دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم وضو کے بنا دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، صرف یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام آیا ہے یا چہاردہ معصومین کا، نبی اکرم کا، ائمہ معصومین کا نام آیا ہے، ان حروف کو نہ چھوئیں، بغیر وضو کے دعا پڑھ سکتی ہیں. بہتر ہے وضو کر لیں. ہاں بہتر ہے. جی پڑھ سکتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہوں کہ وضو کے لیے پانی وغیرہ مہیا نہیں ہے تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عزادار کاظمی بریلی سے. پہلا سوال، ہماری پریشانی ہے کہ ہم کوئی بھی روزگار ڈھونڈتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. دیکھیے اس کے لیے تو بہت ساری دعائیں ہیں روزگار کے سلسلے میں. ایک دعا یہ ہے، دعا کیا ہے؟ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری ٹکڑا اور تیسری آیت، یہ جو کہ اس کا یہ ہے آغاز یہاں سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ آیات جو دو آیتیں ملا کر کے ہیں، ان دونوں آیات کا ورد رکھیں اور نماز کے بعد بھی تعقیبات میں اس کو شامل کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا انتظام کرے گا، چونکہ اس کا ترجمہ ہی یہی ہے، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا راستہ کھول دیتا ہے، فراہم کرتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے اللہ عطا کرتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت کی نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، ہم جلدی میں وضو کر لیتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے کہ وضو کرنے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے وضو، اگر یہ یقین ہو گیا کہ غلط وضو کیا ہے تو وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، پھر سے اس کو نماز پڑھنا ہوگی، وضو کرے اور پھر سے نماز بجا لائے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام احمد مرتضیٰ ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 2 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور ایک اولاد بھی ہے الحمدللہ، لیکن میری زوجہ بالکل ان پڑھ جاہل ہے، یہاں تک کہ نماز اور قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے اسے. لڑکی کے گھر والوں نے جھوٹ بول کے شادی کروا دی تھی، یہ حقیقت شادی کے بعد پتہ چلی. تو کیا اس ایسی بیوی کے ساتھ رہنا مستقبل میں صحیح ہے یا پھر طلاق دینے سے گناہگار ہوں گے؟ برائے مہربانی اس کا جواب شریعت کی روشنی میں ضرور دیں تاکہ میں اپنی آگے کی زندگی کو مزید بہتر بنا سکوں. شکریہ. دیکھیے ان پڑھ ہونا یہ کوئی عیب ایسا نہیں ہے کہ اس کو طلاق دیا جائے. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ پاک طینت ہے اور اس کے کردار کو دیکھیں. مومنہ ہے. اگر وہ مومنہ ہے اور صرف اس بنا پر کہ وہ ان پڑھ ہے اسے اگر طلاق دے رہے ہیں، عفیفہ ہے، روایت میں آیا ہے اگر ایسی خاتون کو طلاق دیا جاتا ہے تو آسمان بھی لرز اٹھتا ہے. لہٰذا طلاق اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ان پڑھ ہے اس کی بنا پر طلاق دے رہے ہیں. پہلی کی ساری خواتین جو اچھی اولاد قوم کو دے کر کے گئی ہیں ان پڑھ ہوتی تھیں لیکن پاک دامن ہوتی تھیں، جس سے قوم کے لیے اچھے بچے دے کر کے گئیں، اچھی اولاد دے کر کے گئی ہیں.
لہٰذا ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے اور یہ طلاق کے لیے سبب نہیں بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 2 رکعت مغفرت کی نماز سارے مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ معین ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نماز کن مرحومین کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں نیت کر لیں کہ ہمارے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کوئی حد معین نہیں ہے، یا یہ کہ کسی قبرستان میں پہنچیں 2 رکعت نماز پڑھیں، تمام مومنین جو اس قبرستان میں دفن ہیں ان کے لیے، یا اگر پوری دنیا کے سارے مومنین کے لیے پڑھنا چاہیں جب بھی دیکھیے نظر میں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ نظر میں ہونا چاہیے کس کے لیے ہدیہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سمر عباس ہے۔ میرا سوال ہے کہ قبر کے اندر کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے اور کتنے سوال ہوں گے؟ 2-4 سوال ہم کو معلوم ہے جو مجلسوں سنتے ہیں۔ جی ہاں، سوالات تو جو ایک روایت میں ملا ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو خاص سوال کیے جاتے ہیں۔ عقیدے کے متعلق سوال ہوگا، خود عمل کے متعلق بھی سوال ہوتا ہے۔ عقیدے کے متعلق جیسے جو برابر سنتے رہتے ہیں، پوچھا جائے گا تمہارا پروردگار، ہاں تلقین میں پڑھتے ہیں اور تلقین میں یہی بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں اسماء افہام کہہ کے کہ سنو اور سمجھو، اس میں یہی کہتے ہیں۔ پہلا سوال یہی ہوگا سب سے پہلے کہ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ پھر سوال ہوگا من امامک، تمہارا امام کون ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ تمہارا قبلہ کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا تمہاری کتاب کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ تم کو یہ جو اتنی عمر ملی تھی، اس عمر کو کہاں پہ صرف کیا ہے، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، کہاں پہ اس عمر کو صرف کیا ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا مال کے متعلق، کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ پھر سوال ہوگا دوست و احباب کے بارے میں، کیسے دوست تم نے بنائے تھے، دین کی طرف راغب کرنے والے دوست تھے یا دین سے دور کرنے والے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اور سوال ہوگا کس کے متعلق؟ نماز کے بارے میں ہوگا، روزے کے بارے میں ہوگا، حج کے بارے میں ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا۔ جو ان سوالوں کے جواب میں کھرا اترے گا، کھرا اترے گا مراد یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ جواب دینا ہے اس کو، لیکن یہاں پر کیا ہے، نماز پڑھی ہے تب تو ٹھیک ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، یا اور بھی جو سوالات ہوں گے، تو اس کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فرشتوں کے حوالے کر دے گا جو اس میں صحیح اترے گا۔ وہ فرشتے جن فرشتوں کہتے ہیں فرشتہ نعیم، جو نعمت کے فرشتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب ان کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس کے لیے روایت میں آیا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقائد کے لحاظ سے اور یہ جو عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، اس میں اگر وہ کمزوری پائی جائے، گڑبڑایا آپ کے بقول، تو کیا ہے، اس کو جو ہے فرشتہ عذاب، فرشتہ جہیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اب اس کے لیے کہا گیا ہے غرفۃ من غرف النار، اس کی قبر جہنم کے کمروں میں سے ایک کمرہ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اجرنا من النار یا رب۔ الہی آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ مائی کوشچن از، جو زیارت کے لیے آگرہ جائے وہ تاج محل کیا جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آثار قدیمہ میں سے دیکھنے کے لیے جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب میں ثانیہ خان جھانسی یوپی سے، جناب میری دوسری بار آپ کو میسج کر رہی ہوں۔ میرے پاپا کو کینسر کی شکایت ہے، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، پلیز مولانا صاحب کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیے کینسر کے لیے یہ ہے کہ یا سلاموں کا زیادہ سے زیادہ، ہر بیماری کے لیے ہے، یا سلاموں کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے 129 مرتبہ یا لطیف و پڑھیں۔ ہاں انشاءاللہ، یا لطیف و لطف و کرم کرنے والا وہ ہے، وہ اپنے کرم سے شفا عطا کرے گا۔ اللہم آمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، ایک پہچان ہے کہ غیر مسلم شخص ہے جو لکوے کا مریض ہے، وہ ہم سے کچھ تعویذ گنڈا یا دعا کے لیے کہتا ہے، تو کیا اسے ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے دعا کر سکتے ہیں، تعویذ وغیرہ جس کے اندر اللہ کے نام ہوں یا آیات قرآنی ہوں یا ائمہ معصومین کے نام ہوں، تو اسے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
میں حجت الاسلام کا آپ کی جانب سے اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ زحمت کرتے ہیں. ہم لوگ تو 1 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد آتے ہیں، آپ تو ہر ہفتے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے آپ کو طول عمر عطا کرے، صحت دے اور اللہ کی پناہ میں رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام علماء اعلام، مراجع عظام اور تمام علماء حق کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ. الہی آمین. اس امید کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ پینڈیمک کے زمانے میں احتیاط برتیں. جو تدابیر علماء کرام نے، مراجع کرام نے فرمائی ہے اس پر عمل کریں. سیف ڈسٹینس رکھیں، ماسک لگائیں، اس بیماری سے خود بچیں، اپنے معاشرے کو بچائیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.